جب آپ کی عمر کوئی 23-24 سال ہوئی تو آپ نے تجارت کا سفر کیا، حضرت خدیجہ کا مال لے کر گئے ملک شام، اور واپس آئے تو اتنا پروفٹ تھا کہ حضرت خدیجہ بھی حیران اور ان کا جو ساتھ غلام تھا وہ بھی حیران کہ یہ اتنا پروفٹ کیسے ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا یہ بہت سچا آدمی ہے، بہت دیانتدار آدمی ہے۔ تو اس نے ایک پائی ادھر ادھر نہیں کی، پہلے تیرے نوکر ادھر ادھر کر دیتے تھے، پھر دوسرا سفر کیا، اس میں بھی اتنی ہی زیادہ پروفٹ ہوا۔ تو پھر حضرت خدیجہ بیوہ تھیں، پہلے ورقہ بن نوفل سے منگنی ہوئی، وہ ٹوٹ گئی، وہ ان کے کزن تھے جو عیسائی ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد ابو حالہ سے شادی ہوئی، اس سے ایک بیٹا ہوا اور ابو حالہ فوت ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ابن عابد سے شادی ہوئی، اس سے بھی اولاد ہوئی، مجھے یاد نہیں بیٹی کے بیٹا، وہ بھی فوت ہو گیا۔ تو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی۔ ان کے اندر خیال آیا کہ میں ان سے شادی کروں، تو انہوں نے اپنی باندی کو بھیجا کہ جا کے محمد کو تیار کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آئیں اور کہنے لگی محمد تجھے ایک خوشخبری سناؤں۔ کہنے کیا؟ کہا تو خدیجہ سے شادی کرے گا؟ کہنے لگا میں؟ وہ میرے پاس تو گھر بھی اپنا نہیں ہے، وہ اتنی مکے کی سب سے مالدار عورت ہے، میرے ساتھ کیسے شادی کرے گی؟ کہا تو ہاں کر تو میں بات چلاتی ہوں۔ کہنے لگا مجھے اور کیا چاہیے اگر مجھے یہ رشتہ ملتا ہے تو حضرت خدیجہ کے والد فوت ہو چکے تھے، چچا زندہ تھے، تو انہوں نے اپنے چچا کو شراب پلائی ٹکا کے۔ یا وہ پورے نشے میں چلے گئے نا، تو ان سے کہنے لگی چچا محمد بن عبداللہ میرا رشتہ مانگ رہا ہے، ہاں کر دو؟ کہلے ہاں کر دے۔ اس نے جلدی سے انہوں نے پگڑی پہ رنگ لگا دیا۔ جب صبح ہوئی تو کہنے لگی یہ رنگ کیا ہے؟ کہا آپ نے رات میرا رشتہ طے کر لیا۔ کہا توبہ توبہ، کب؟ کس سے؟ کہا محمد بن عبداللہ سے۔ کہا اس فقیر سے تیرا رشتہ کروں گا؟ کہا چچا سارے مکے میں خبر پھیل گئی ہے، اب آپ سردار آدمی ہیں، یہ دیکھو یہ رنگ بھی لگا ہوا، اگر آپ نے انکار کیا تو آپ کی شان میں کمی آ جائے گی۔ تو اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منایا اپنے چچا کو۔ تب پھر اس کے بعد حضرت ابو طالب تشریف لائے اپنے بنو ہاشم کے ساتھ، اور حضرت خدیجہ کے گھر میں نکاح ہوا، اور پھر آپ نے اپنی باندیوں کو حکم دیا کہ رقص کرو، تو انہوں نے رقص کیا اس نکاح کی خوشی کا۔ تو اس کے بعد جب آپ اٹھنے لگے تو حضرت خدیجہ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کب ہو گیا نکاح؟ کہا نہیں بیٹھو۔ نوکروں سے کہا 2 اونٹ لاؤ، 2 اونٹ ذبح کیے، کہا کہ یہ سارا اس نکاح کی خوشی میں مکے والوں میں تقسیم کر دو۔ تو اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ خوش قسمت خاتون ہیں جو آپ کی پہلی بیوی بنی، اور آپ نے ان کو اتنا پروٹوکول دیا کہ جب تک وہ زندہ رہیں دوسری شادی نہیں کی آپ۔ ان کی 40 سال عمر اور آپ کی 25 سال عمر، اور آپ کے لیے تو سارے مکے کی کنواری لڑکیاں حاضر تھیں۔ اللہ نے ایسا حسن و جمال دیا تھا، خاندانی شرافت سب سے زیادہ تھی۔ آپ نے فرمایا اللہ نے آدم، ساری کائنات میں آدم کی نسل کو چنا، پھر آدم کی چھانٹی کر کے اس میں سے عرب کو چنا، پھر عرب کی چھانٹی کر کے اس میں سے مضر کو چنا، پھر مضر کی چھانٹی کر کے اس میں سے قریش کو چنا، پھر قریش کی چھانٹی کر کے اس میں سے ہاشم کو چنا، پھر ہاشم کی چھانٹی کر کے اللہ نے میرا انتخاب کیا، میں تم میں سب سے عالی خاندان ہوں، سب سے عالی نسب ہوں، انا خیرکم ابا و نفسا۔ تو یہ ایسی شرافت تھی جو کسی کو بھی حاصل نہیں تھی۔
لیکن آپ نے 25 برس حضرت خدیجہ کے ساتھ گزار دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اپنی سوکنوں کے اوپر کبھی غیرت نہیں آئی، مجھے خدیجہ پہ غیرت آتی تھی جو مر گئی تھی۔ اور میں کہتی آپ کو ایک جوان بیوی مل گئی، آپ ایک بڑھیا کے پیچھے اتنا یاد کرتے ہیں۔ تو وہ فرماتے عائشہ خدیجہ کے بارے میں ایسا بول مت بول، اس نے جو میرا ساتھ دیا وہ کسی نے نہیں دیا، مجھے اللہ نے ساری اولاد اسی سے عطا فرمائی۔ اور کوئی حضرت خدیجہ کی سہیلی آتی تو آپ اس کا اتنا اکرام کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے ان پہ غیرت آتی تھی۔ اور یہ واحد خاتون ہیں نبیوں کے بعد جن کو سب سے پہلے اللہ کا سلام آیا۔ جب حضرت خدیجہ نے ساری دولت لوٹا دی تو جبریل آئے کہ یا رسول اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کر۔ سب سے پہلے اس کے بعد پھر مدینے میں ابو بکر کو سلام آیا، لیکن سب سے پہلے نبیوں کو چھوڑ کر اللہ نے حضرت خدیجہ کو اسپیشل سلام بھیجا اور کہا کہ بشارت دو جنت میں بے جوڑ موتی کے محل کی۔ تو کہا خدیجہ یہ جبریل اللہ کی طرف سے سلام پیش کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میری طرف سے جبریل کو بھی سلام ہو اور میں اللہ کی شکر گزار ہوں۔ تو آپ نے 25 برس حضرت خدیجہ کے ساتھ نبھائے، اور اگر آپ کو عورتوں کا شوق ہوتا تو 25 سال کا جوان 40 سال کی عورت سے کیوں شادی کرتا؟ اور پھر 25 سال نبھائے۔ جو بات کی شادی ہیں سب وہی کی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں ہے، میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے اللہ نے آسمان سے حکم بھیجا پھر میں نے شادی کی۔ ساری حکم کی شادیاں تھیں شریعت سمجھانے کے لیے۔